بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عمل دست غیب یا باسط، یہ عمل باموکل ہے دست غیب اور فتوح اور کثرت رزق کے لیے نہایت عمدہ اور لاجواب ہمارے مشائخ کے نوادرات میں سے ہے، اور اس میں نقش دو پایہ مثلث یا باسط کا کام دیتا ہے، اسی کی ریاضت کی جاتی ہے۔ تو اس کا مختصر طریقہ عرض کیے دیتا ہوں۔ اس کو میں نے الوفاق کی قسط نمبر 10 میں یہ عمل ہم نے شائع بھی کری ہے، اور اس کا وفق نمبر ہے 373۔ تو آپ وہاں بھی جا کر PDF میں یا میری ویب سائٹ پر اس عمل کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمعرات کے دن سے شروع کیا جائے۔ فجر کی نماز کے بعد جو لوازمات ہوتے ہیں عمل کے، حصار وغیرہ اور خوشبو اور بخور وغیرہ، ان سب کو کرنے کے ساتھ میں 72 نقوش مثلث دو پایہ اس میں باسط کا لکھیں گے، اور ہر نقش پر یعنی پہلے 72 نقش لکھ لیں گے، اس کے بعد ہر نقش پر اسی نشست میں اٹھنا نہیں ہے مصلی سے، اسی نشست میں ہر نقش پر 72 مرتبہ عجب یا جبرائیل بحق یا باسط یہ پڑھنا ہے۔ اول 3 بار درود شریف، پھر 72 مرتبہ یہ عزیمت پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ درود شریف نقش پہ دم کر دینا ہے۔ اس طریقے سے آپ ہر نقش پہ دم کر دیں۔ پہلے 72 نقوش لکھ لیں، اس کے بعد 72 ہر نقش پہ 72 مرتبہ اس طریقے سے پڑھ کے دم کرتے جائیں۔ نقش کو آپ کالی پنسل سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی صاحب جو روحانی معالج ہے جن کو زعفران وغیرہ سے لکھنے کی خوب پریکٹس ہے، تو اگر زعفران سے لکھیں گے تو نور علی نور، بہت عمدہ۔ اور کوشش کریں کہ یہ نقوش کے لکھنے اور پڑھنے کے دوران برابر بخور جو ہے وہ روشن رہے، خوشبو وغیرہ، اور اس طریقے سے جو اہتمام اعمال کے لیے کیے جاتے ہیں وہ کر لینا ہے۔ جب نقوش وغیرہ لکھ لیں اور اس پر پڑھنے سے فارغ ہو جائیں تو ان نقوش کو سنبھال کر کے کسی صندوق میں یا باکس میں ایسی جگہ پہ اس کو رکھ دے جہاں پہ غلطی سے کسی دوسرے کی نظر نہ پڑے۔ یہ عمل مکمل رازداری میں کرنا ہے۔ آپ اپنے اشارے کنائے میں بھی کسی کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کوئی اس قسم کا عمل کر رہے ہیں۔ جو کرا رہے ہیں، جن کی نگرانی میں اگر آپ فقیر کی نگرانی میں کر رہے ہیں تو صرف میں جانوں اور آپ جانیں، کوئی تیسرا اس کے بارے میں ہرگز باخبر نہ ہو، ورنہ یہ کہ آپ کی محنت اکارت جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ ایک چلہ مکمل کریں۔ اب اس کی ایک ترکیب تو ہم نے الوفاق میں لکھ دی کہ ایک چلہ مکمل کرے، ایک دوسری تعداد ہے کہ 72 دن تک اس کو پڑھ لیں۔ اگر 72 دن تک پڑھ سکتے ہیں، قوا اور مضبوط ہے، پڑھ سکتے ہیں، تو 72 دن پڑھ کر کے مکمل کر لیں۔ یہ لگ بھگ 2 چلے کے مطابق ہو جاتا ہے، تقریباً 8 دن کم۔ تو 72 دن اگر پڑھنا چاہیں تو 72 دن پڑھ لیں، یہ اور زیادہ عمدہ ہے، ورنہ 40 دن بھی بہت عمدہ ہے، وہ ٹھیک ہے۔ آپ اگر 40 دن کا چلہ کریں گے تو بالکل اس کے عامل ہو جائیں گے، اور 72 دن کریں گے تو اور زیادہ عمدہ ہے۔ تو آپ اپنے قوا کو مد نظر رکھتے ہوئے دنوں کا انتخاب کر سکتے ہیں اس میں، اور جب ایام مکمل ہو جائے، یا 40 یا 72 دن، تو آخری دن ایک نقش آپ کو زیادہ لکھنا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو اپنے پاس رکھنا۔ پاس رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اس کو کسی محفوظ مقام پہ رکھ سکتے ہیں، یا اس کو بطور تعویذ بازو پہ بھی باندھ سکتے ہیں، گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کے پاس ہو، یا گھر میں ہو یا آپ کے پاس ہو تعویذ کی شکل میں۔ تو اس کو اپنے پاس ہمیشہ رکھنا ہے، اور پھر روزانہ 72 مرتبہ اسی عزیمت کو پڑھتے رہنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے بعد نماز عشاء کے، اس کی مداومت عشاء کی نماز کے بعد پھر ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ اور جو نقوش آپ نے لکھے ہیں ان ایام میں، اس کو ایک مٹی کے ہانڈی میں رکھ کر کے اس میں 72 بتاشے سفید اور 72 لونگ یہ ڈال کر کے مٹی کے ہانڈی کو آپ کسی
ایسے بہتے دریا میں اس کو بہا دیں گے۔ اگر آپ کے علاقے میں دریا وغیرہ نہیں ہے تو کسی پاک صاف باغیچے میں اس کو دفن کر دیں گے۔ یہ سب کام بالکل رازداری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ کرنا ہے، اور اگر یہ کرتے ہوئے آپ کو کوئی دیکھ لے تو وہ اس میں کوئی اندیشہ اس طریقے کا کرنا نہیں ہے، اور اس سے کوئی عمل میں کوئی نقصان یا فتور واقع نہیں ہوگا۔ لیکن دوران عمل جیسا کہ ہم نے بتایا اس کو مکمل رازداری کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ دریا میں کچھ یہ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں، یا ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ خود نہ جائیں تو اپنے کسی خادم سے، اپنے کسی بھائی سے یہ کام ان کو دے دیجئے، سپرد کر دیجئے، وہ کر دیں گے۔ تو آپ اس طریقے سے جب یہ کر لیں گے، ایام مکمل ہو جائیں، اس کو دفن کر دیں گے پاک صاف زمین میں، باغیچے وغیرہ میں، یا کہنا چاہیے دریا برد کر دیں گے، تو پھر آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ نقش پھر ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے، اور کہنا چاہیے وہ 72 مرتبہ اس کو پڑھتے رہنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ خوب کشائش رزق ہوگی، فتوح اور دست غیب کے دروازے کھلیں گے۔ یہ عمل جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا ہمارے مشائخ کے نوادرات میں سے ہے، لہٰذا ہمارے احباب میں سے جو پہلے مرحلے کے چلوں سے فارغ ہیں وہ اس کو کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے مرحلے میں شامل احباب ہیں وہ لازمی طور پر اس کو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ چلوں کے دوران آپ کر لیں، یا بہتر ہے کہ آپ مطلب کہ ابھی دوسرے مرحلے کے چلوں پر ہی کنسنٹریٹ کریں، اور اس کے درمیان بھی اگر آپ کو شوق آ جائے تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو احباب پہلے مرحلے میں شامل ہے، ابتدائی عاملین کے 9 چلوں میں، ان کو اپنے چلوں پر ہی کنسنٹریٹ کرنا ہے۔ جو اس سے فارغ ہو چکے ہیں، بالکل 9 چلے مکمل کر چکے ہیں، وہ تمام احباب اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ، وہ تمام احباب جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں، جو پرہیز جلالی اور جمالی کا تجربہ ہے، اور اس طریقے سے وہ ان سارے لوازمات سے ان کو واقفیت ہے، وہ فقیر کی نگرانی میں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔